محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى امام یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے قبروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے مولا کہ وہ گھر جو تم نے بنائے تھے اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے، وہ شریک حیات جن سے تمہاری زندگیاں تھیں اب انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، وہ مال جو تمہارا تھا تمہارے ساتھ نہیں رہا، وہ ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مولا پوچھتے تھے ان مردوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کی خبریں ہیں جو علی کے پاس ہیں، تمہارے پاس آخرت کی قبر کی کیا خبریں ہیں؟ اور مولا پھر اپنے ماننے والوں چاہنے والوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے تو یہ سب کہیں گے کہ اے علی قبر میں زاد راہ صرف تقوی تھا اور کچھ کام نہ آیا سوائے تقوی الہی کے، یعنی وہ بھی جو خدا کی خاطر کیا تھا یا اللہ کے بندوں کی خدمت میں کیا تھا وہ کام آ گیا۔ یا محمد یا حسن بن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین، جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے۔ آپ کربلا میں بھی غور کیجیے گا کہ وارث امام حسن ہے حضرت شہزادہ قاسم، تو جیسے حسن حسین تمام فضائل میں ایک ساتھ شریک ہیں ویسے ہی مصائب میں بھی شریک ہیں، اس لیے کہ جو کربلا کے مصائب تھے ان میں حضرت قاسم نائب امام حسن ہو کر شریک تھے۔ اور اس خاطر آپ غور کیجیے گا کربلا میں فقط 2 لاشیں تھے کہ جو پامال ہوئے، ایک امام حسین علیہ السلام کا لاشا اور دوسرا یتیم حضرت حسن شہزادہ قاسم علیہ السلام کا لاشا۔ گویا امام حسین کی اس مصیبت میں بھی شریک رہے مولا حسن علیہ السلام اپنے فرزند کے ذریعے سے۔ امام حسین کا لاشا پامال ہوا اور نائب حسن یتیم حسن کا لاشا پامال ہوا، ایک فرق کے ساتھ۔ فرق یہ تھا کہ امام حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا اور 13 برس کے قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ امام حسین جب قاسم کی لاش کو لائے تھے گٹھری میں لے کر تو بی بی زینب نے پوچھا تھا کہ اے بھائی حسین آپ کے ہاتھ خالی ہیں، لاش کہاں ہے؟ مولا نے کہا تھا اے بہنی جو گٹھری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے موجود ہیں۔ یا اللہ، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ ایک نوجوان کی لاش پامال ہو چکی ہو۔ جب ماں نے اس منظر کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رکھ کر اپنی پیشانی کو کربلا کی زمین پر رکھ کر کہا تھا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرما دی۔ سبحان اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں تو میں جملہ اور کہہ دوں کہ جب حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا تو امام حسین گٹھری میں لے آئے، لیکن جب حسین کا لاشا پامال ہوا تو کون کرتا حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرتا؟ میں کہتا ہوں بی بی زینب کے سر پر چادر بھی موجود رہی تھی کہ اسی چادر میں حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا جا سکتا۔ بی بی فرماتی تھی آخر حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین، چلے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے حسین کے مصائب ہے ویسے کسی شہید کے مصائب نہیں ہے، ویسے کسی امام کے مصائب نہیں ہے۔ اس میں امام رضا نے فرمایا تھا یا ابن الشبیب ان كنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اگر کسی بھی شے پر رونا ہو تو حسین پر ضرور رونا، فإنه ذبح کربلا چلے ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ حسین کے اکیلے سوگوار کو پکارے یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا دین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام سجاد نے اپنی انگشت مبارک سے نے کہا حسین کی قبر پر آنا قبر حسین ابن علی، یہ حسین کی قبر ہے الذی قتلوہ عطشانا، جس حسین کو 2 نہروں کے پاس 3 دن کا بھوکا
प्यासा हमारा। और इमाम बाकर जिनसे हमें तवस्सुल करना है, मौला फरमाते हैं मेरे जब हुसैन को ऐसे मारा गया जैसे रसूल अल्लाह ने जानवरों को मारने से भी मना किया था। इसलिए जानवरों को आप ज़िबा करते हैं, बार बार खंजर नहीं मारते, बार बार तीर नहीं मारते, बार बार नेज़े नहीं मारते। इमाम हुसैन को ऐसे मारा गया जैसे जानवरों को मारने से भी मना किया गया था। या अबा मुहम्मद या अबा जाफर या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जाफ़र या अबा अब्दिल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहस्सादिक़ या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा इब्राहीम या अबल हसन या मूसा इब्न जअफ़र अय्युहल काज़िम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सफर की ज़मानत के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत तक़ियुल जवाद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादी नबी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहद ज़कियुल अस्करी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना
يا وصي الحسن والخلفاء الحجان أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. अपनी अपनी हाजात तलब कीजिएगा. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين.